در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری۔ اس کے باوجود یہ عہدہ، یہ مسئولیات، یہ ساری ذمہ داریوں اور فرائض نبھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو کرنے دیکھا کہ بحیثیت افیسر عاجزی ان کی ساری لیاقت اور امتیاز ہوگا۔ اور ڈاکٹر حضرت صاحب جی کے حقیقی رنگ میں آپ جو رنگے تو پھر کسی اور رنگ کو آپ نے بدلا کیا، وگرنہ بڑے بڑے لوگ لباس کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے اور منصب اور برادری کے لحاظ سے بھی، لیکن جب سے انہوں نے اپنا ہاتھ کی حضرت صاحب جی کے ہاتھ میں دیا تو پھر کسی کی شخصیت سے آپ مربوط نہیں ہوئے، بلکہ حقیقی جو رنگ تھا اسی رنگ کو اپنے ذات پہ چڑھایا، اور آج تک اسی رنگ میں ہمارے سامنے اس انداز سے موجود ہیں کہ کو دیکھ کر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شعر ذہن میں آ جاتا ہے کہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھتا رہتا رہتا، پکا رنگ کوئی محمد بخش جڑا چڑھتا پھر کبھی نہیں رہتا۔ آپ نے وہی رنگ اپنے ذات پہ چڑھایا اور ہماری نظروں کے سامنے یہ آپ کا بڑا فن ہے، بڑا ضرور ہے، اور ہم آپ کے تحریک سے مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے ہر موقع پر اتنی مسئولیات کے باوجود ہمیں ٹائم بخشتے رہے۔ اللہ جل شانہ ان کو صحت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ دائم ہمارے سب پر قائم و دائم فرمائے۔ بلا تاخیر میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے نورانی واضح حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ادھر سے بھی رخ موڑے تو کدھر سے رخ موڑے، اور بات ربیع الاول پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے، کدھر سے رخ موڑے آ گیا۔ اپنے ایمان کو لے لیں، بات ربیع الاول پر ختم ہوگی۔ اب قرآن کو لے لیں، بات ربیع الاول پر ختم ہوگی۔ آپ رمضان کو لے لیں، بات ربیع الاول پر ختم ہوگی۔ آپ حج جیسی عظیم عبادت کو لے لیں،
بعد ربیع الاول پر نازل ہوگی. کیوں کہ جب یہ مقدس مہینہ آیا میرے آقا دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو ساری بہاریں میں نصیب ہوئی. ساری بہاریں میں کہتا ہوں چھوڑ دے سب کو نہ آپس میں کچھ کہے. اتنا سوچ لیں کہ آقا آئے اللہ کی رضا ہمیں ملی. میرے محبوب نبی آئے تو اللہ نے ایک تفریق پیدا کر دی. ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے نا. ادھر مسلمان ہے ادھر کافر ہے. اللہ نے میرے نبی کی ولادت یا اعلان نبوت ہوا تو اللہ نے اس انسانیت پر کرم فرمایا. ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہوتے چلے. ہماری زبان پر آ گیا مالک تو وحدہ لا شریک ہے. پہلے تو دنیا بول چکی تھی نا. 300 سال خود تو کعبے میں رکھے تھے. اسے انکار تو نہیں کو کر سکتا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آنکھیں بند کریں ذرا اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں. ایک جگہ کھڑے ہو گئے اور پھر آپ کی زبان پر ایک ہی آئے گا مالک تم نے وہ محبوب عطا کیا جس کے آنے سے یہ ساری کرم نوازیاں تم نے ہمیں عطا فرمائی. اللہ کا قرآن تو میرے نبی کے بارے میں تو رب اللسان ہے. میرا رب کہتا ہے اور عفان اللہ کا ذکر ہے. میرا رب کہتا ہے نا. میں اور آپ کچھ بھی نہ کہیں خاموش بیٹھے ہیں لیکن رب نے جس ذکر کو بلند کر دیا وہ تو قیامت تک بلند رہے گا نا. جب تک میں کہتا ہوں سورج طلوع ہوتا رہے گا. کہتے ہیں نا انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے وہاں اذان ہوتی ہے. اذان اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے. اذان پھر چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے اور پھر جب واپس اس جگہ پر آتی ہے نا تو 24 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا میں کوئی لمحہ کوئی پل کوئی گھڑی خالی نہیں رہتی جب اللہ کی کبریائی بلند نہ ہو گئی ہو. اور اللہ کی کبریائی کے ساتھ تو میرے محبوب نبی کا نام ہے نا. فقط آزاد کو لے لیں چھوڑے ساری چیزوں کو. اور عفان اللہ کا ذکر اللہ نے فرمایا اے محبوب تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر بلند تو میرا رب کر رہا ہے نا. تو وہ ایسا ذکر بلند کیا اپنے نام کے ساتھ ملا دیا. جہاں آزان ہوگی میرے محبوب نبی کا نام ہے. بے اور آپ چھوڑ دیں اور پھر آئیے گا کیا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے دنیا میں جو چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. پھر ایمان والے مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان کا تو موڑنا کو چھوڑنا یہی ہے کہ رب راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے. چھوڑے فرقہ واریت کو چھوڑے اس انتشار کو جو امت میں پھیل چکا ہے. فقط ایک جگہ کھڑے ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو سارے مانتے ہیں نا. اس سے تو کسی کو انکار نہیں. انکار ہو تو مسلمان نہیں. ایمان آتا ہے تب جب کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں اپنے سینے میں لیتے ہیں اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور محبوب نبی کو عبدہ ورسولہ کہتے ہیں. پھر ایمان آتا ہے. چھوڑے سب باتوں کو ایک جگہ کھڑے ہو. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو. تو ایمان والا اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اللہ راضی ہوگا تو دنیا میں آسانیاں آتی چلی جائے گی. اللہ راضی ہوگا قبر میں آسانیاں آتی چلی جائے گی. اللہ راضی ہوگا تو کل تجھے جنت عطا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں فقط ایک درود پاک کو لے لیتے ہیں. چھوڑے سب باتوں کو. درود پاک پر تو سب کا اتفاق ہے نا. صیغوں پر اختلاف ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ درود ابراہیمی تو سارے پڑھتے ہیں نا. اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. آئیے کریں درود پاک کو لے لیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے میرے نبی خوش چہرے پر مسرت جمال جمال جمال. حجرہ نبوت جو میرے نبی کا حجرہ پاک ہے اسے باہر آتے ہیں. صحابہ نے دیکھا یار آج تو میرے نبی بڑے خوش ہیں. صحابہ کہتے ہیں سال سال گزر جاتا سوال نہیں کر سکتے تھے. جب دیکھا سرکار خوش ہے چہرہ بشاش ہے ارے مسرت ہے خوشی ہے ہمت بڑی سوال کیا رسول اللہ بڑی خوشی نظر آ رہی ہے بڑی چہرے پر مسرت نظر آ رہی ہے. فرماتے آقا کریم پر میرے نبی نے فرمایا ہاں ابھی جبریل امین آئے تھے. کون آیا تھا؟ فرشتوں کا سردار. کس کے پاس آیا؟ اللہ بھیج رہا ہے میرے نبی کے پاس. کیا کہا؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جبریل نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے من صلی اللہ زیادہ بھی نہیں دوستو بزرگوں بھائیوں. ایک بار میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا. جبریل کی زبان آ کر کہہ رہی ہے پیغام میرے رب کا ہے کہ محبوب سنو
تیرا جو امتی ایک بار تجھ پر درود پاک پڑے گا، اس کو تو مانتے ہو تو سارے، ایک بار تجھ پر درود پاک پڑے گا، ارے رب اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک درود پاک کو لے لو، سب کے لیے اتفاق ہے، سب کے لیے اتفاق ہے۔ یہ جو ہم نے بنا دیا ہے آج کا، یہ امت میں جو انتشار پیدا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، ارے سوچو تو صحیح، جانا کہاں ہے، حاضر کہاں ہونا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ بغیر نہیں حاضر ہونا ہے۔ اگر حاضر ہونا ہے تو کھڑا کون ہوگا ساتھ؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا عطا کروں گا تجھے راضی کروں گا، تو راضی ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ جو مرضی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عنقریب محبوب اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ ارے رب تو محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو محبوب کب راضی ہوں گے؟ جب یہ امت بخشی جائے گی، یہ امت بخشی جائے گی۔ ارے محبوب کھڑے ہو گئے نا، اقبال جیسا شاعر بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ تو غنی از ہر تو عالم من فقیر، ارے تو سارے جہانوں کا غنی ہے، بادشاہ ہے، میں تو غریب ہوں، عاجز ہوں، فقیر ہوں۔ اور آیا اقبال کہنے لگا کہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو انہیں سمجھا کہ میرا حساب ضروری ہے، لوگ مجھ سے دنیا میں کیا کرتا رہا، جوانی کیسے گزری، مال کیسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، زندگی عطا کی تھی، کہاں خرچ کی، اگر ضروری ہے۔ اقبال کہتا ہے آج نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، مالک لے لے صاحب لے لے، تو مالک ہے، لے گا تم نے تو لینا ہے، بخشے گا، تیرا کرم، تیرا رحم، تیرا رحیم ہونا، تیرا کریم ہونا، تیرا رحمان ہونا، تیرا غفور ہونا، تیرا ستار ہونا، اس پر فخر اور ناز ہے۔ تو کبھی پوچھے گا نہیں تیرے باپ کے اوپر بھی ہے، اگر عذاب لینا ہوا، ارے میرے نبی کی نگاہ سے بچا کر لینا، میرے نبی کی نگاہ سے بچا کر لینا، نادم پر نہ ہونا۔ ارے تیرا کلمہ پڑھتے تھے، آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ارے ایک دوسرے کو لان لان کرتے تھے، آج تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ دوستو ایک ذات ہے جس کا کلمہ پڑھنے سے ایمان آتا ہے، وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول، وہ مہینہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں کو تو اللہ مخاطب کر رہا ہے، کسی سے تو اللہ کو غلطی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ لے گا، ایمان آ گیا، اس کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہا ہے تجھ پر انعام کر رہا ہوں، تجھ پر نعمت کو تمام کر رہا ہوں، تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول رہا ہوں۔ مجھے غرض ہے تو اپنے محبوب سے ہے، مجھے غرض ہے تو محبوب کی امت سے۔ اور اسی لیے اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ارے تجھے اللہ بہترین قرآن میں کہتا ہے۔ کب قرآن میں تو بنے گا امتی، جب محبوب کا کلمہ پڑھے گا، تو کلمے کو لاؤ گے واپس تو ربیع الاول بنے گا۔ آیا ربیع الاول تو کلمے والا آیا، آیا ربیع الاول تو تجھے بیت اللہ دکھانے والا آیا، آیا ربیع الاول تو تجھے وعدہ اللہ شریف پر ایمان لانے والے کا حکم آ گیا۔ کھڑا ہوا پہاڑ پر، کہہ دیا اٹھاؤ کہیں میرے کردار پر۔ تو مسلمان ہے، سوچا 40 سال کیوں اعلان سے منع فرمایا میرے رب نے کہ محبوب اپنی زندگی کے 40 سال ان لوگوں میں گزارو۔ میں نے آج تیرے بعد کوئی نبی نہیں بھیجنا، میں نے نبوت کے دروازے کو بند کرنا ہے۔ لا نبی بعدی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا خاتم النبیین میرے نبی ہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت والا نہیں۔ محبوب تجھے دیکھ رہا ہوں، 40 سال گزار کے دکھا دو دنیا والوں کو۔ آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کردار مصطفیٰ پر، آج تک کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا صرف مصطفیٰ پر۔ میرے نبی نے 40 سال گزار کے کھڑے ہو کے کہا اٹھاؤ انگلی، کہا صادق بھی کہلوایا، امین بھی کہلوایا، سب مان کے میرے رب نے کہا اعلان فرما دو۔ تو یہ ربیع الاول کی ہی برکت ہے نا۔ تو قرآن ایک ایک لفظ کے بدلے نیکیاں، بس سورہ اخلاص بھی پڑھ لو، کچھ بھی نہیں آتا، یہ تو قل واللہ تو آتی ہے نا، اس نبی کا صدقہ ہے، اس نبی کا۔ اور یہ ربیع الاول کی آمد کا صدقہ ہے، محبوب کی ولادت کا صدقہ ہے۔ فقط سورہ اخلاص ہی پڑھ لو، میرے نبی نے فرمایا تہائی قرآن،
بسم اللہ پڑھ لو. عبداللہ بن مسعود میرے نبی کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں اگر جہنم کے فرشتوں پر قابو پانا ہے تو بسم اللہ کی کثرت کرو, بسم اللہ کی کثرت کرو. 19 فرشتے 19 روح. اور یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ ربیع الاول کا صدقہ ہے نا, محبوب کی آمد کا صدقہ ہے, محبوب کی ولادت کا صدقہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ لیا کرو کہ زبان سے تو تعریف مصطفیٰ نکلنی چاہیے, تیرے کردار سے تعظیم مصطفیٰ کا صدق آنا چاہیے, تیرا عشق بیت رسیل کے مصطفیٰ کا مرتبہ آنا چاہیے. اس بارے ثم الرضا
یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہے وصلی علی نبی الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والعباد الصالحین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین ہمیں سنت کی حاضری پر آمین یا رب العالمین پیغام کو تصدیق سے آئے رہنے سے کام ہوگا، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا،
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے